अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसकी सल्तनत एक जमाने में पूरी दुनिया पर राज करती थी। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इटली की। वो मुल्क जहाँ की जिंदगी, तारीख, सकाफत और खूबसूरती दुनिया भर को हैरान कर देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इटली के अंदर दुनिया का सबसे छोटा मुल्क वेटिकन सिटी छुपा हुआ है और यही वो जगह है जहाँ यरूशलेम को लूट कर एक हैरत अंगेज अजूबा यानी सेंट पीटर्स बासिलिका तामीर की गई, जो आज भी दुनिया भर से आने वाले सियाहों के लिए कशिश का बायस है। इसी इटली में एक ऐसा शहर भी है जिसकी सड़कें पानी की बनी हुई हैं, वेनिस। इस शहर को अल्फाज में बयान करना तकरीबन नामुमकिन है क्योंकि यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं, सिर्फ कश्तियाँ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2025 में इटली की वीजा पॉलिसी क्या है? क्या हमें वहाँ काम के लिए जाना चाहिए? और एक यूरो में घर खरीदने की खबरें क्या हकीकत रखती हैं? इसी तरह के सब सवालों के जवाब और इटली की खूबसूरती की झलक आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो चलें अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफर पर। इटली का ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक यानी जमहूरिया इटली है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 5 करोड़ 90 लाख है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर आती है। इटली का कुल रकबा 3,01,340 मुरब्बा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 23वें नंबर पर आता है। इटली जनूबी यूरोप में वाक़या है और इसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से मिलती हैं, जबकि इसके मशरकी और जनूबी किनारे बहरे रूम से जुड़े हुए हैं। नक्शे में देखें तो इटली एक लंबे बोट की शक्ल का दिखाई देता है। इसी वजह से बहुत से लोग लीबिया, ट्यूनिस और यूनान के रास्ते गैर कानूनी तौर पर कश्तियों के जरिए इटली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से 95% लोग रास्ते में ही मारे जाते हैं और अपने मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। इटली के लोगों को इटालियन कहा जाता है। ये लोग अपनी मेहमान नवाजी, खुशमिजाजी और जिंदा दिली की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये अपने खानदान, सकाफत और खानों से गहरी मोहब्बत रखते हैं। इटली की तारीख, फन, मौसीकी, फैशन और अदब बहुत अजीम है। आज भी इटली को कैपिटल ऑफ फैशन यानी फैशन का दारुल हुकूमत कहा जाता है। इटालियन लोग काम तो दिल लगाकर करते हैं, लेकिन साथ ही जिंदगी को भरपूर इंजॉय भी करते हैं। इनकी जुबान में एक मशहूर कॉल है ला डोल्सी वीटा। इसका मतलब है मीठी जिंदगी या जिंदगी को एंजॉय करो। यहाँ की करेंसी यूरो है। 1 यूरो तकरीबन 300 पाकिस्तानी रुपए या 90 इंडियन रुपए के बराबर है। इटली यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर जर्मनी है। इटली की मैशियत का इन्हिसार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फैशन, टूरिज्म, ज़राअत और सर्विस सेक्टर पर है। इटली दुनिया की तरक्की याफ्ता मुमालिक में शुमार होता है और यहाँ लोगों की सालाना औसत आमदनी 40,000 अमरीकी डॉलर है। मुल्क के लोग फैशन के शौकीन हैं और अपनी ज़ाहिरी शख्सियत पर काफी खर्च करते हैं। खास तौर पर मिलान शहर के लोग लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने में सबसे आगे हैं, क्योंकि ये शहर इटली का फैशन मरकज भी है। इटली का दारुल हुकूमत रोम है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी बुनियाद 753 कबल मसीह में रखी गई थी। ये शहर रूमी सल्तनत का मरकज था, जो दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनतों में से एक मानी जाती है। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में रूमी सल्तनत को ज़वाल आया और इससे शिकस्त हुई। आज भी रूम शहर में कदीम अमारात और तारीखी मुकामात की भरमार है। इटली में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ मुकीम हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियन मिलान शहर और इसके आसपास के इलाकों में रिहाइश पजीर है, जहाँ वो मुलाजमत करते हैं या रेस्टोरेंट और दीगर कारोबार चलाते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं इस मुल्क के चंद दिलचस्प हकाइक की तरफ। इटली के लोग शराब के शौकीन होते हैं और हैरत की बात यह है कि हुकूमत ने 50 से ज्यादा फाउंटेन सिर्फ शराब के लिए बनाए हैं। यहाँ लोग मुफ्त शराब पी सकते हैं। इनमें सबसे मशहूर इलाका आब्रोजो है। इटली का शहर वेनिस भी अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अगर इसे दुनिया का अजूबा कहा जाए तो गलत न होगा, लेकिन एक अफसोसनाक हकीकत ये है कि साइंसदानों के मुताबिक आइंदा चंद दहाइयों में ये शहर मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब सकता है। दोस्तों, जब भी आप इटली जाएं तो गलती से भी बिल्लियों को नुकसान मत पहुंचाइएगा, क्योंकि इटली की हुकूमत ने इस पर सख्त सजा मुकर्रर कर रखी है। 1 लाख यूरो जुर्माना और 3 साल कैद। इटली के शहर रोम में एक मशहूर फाउंटेन है जिसे ट्रेवी फाउंटेन कहते हैं। हर साल लोग इसमें तकरीबन 1.5 मिलियन यूरो के सिक्के फेंकते हैं ताकि उनकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं। अब ख्वाहिशात पूरी हो या ना हो, मगर हुकूमत की ख्वाहिश जरूर पूरी हो जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कहाँ है? शायद बहुत से लोग ना जानते हैं, तो आपको बताते चलें कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी। ये मुल्क इटली के शहर रोम के अंदर वाक़या है। जी हाँ,
ایک ملک کے اندر بھی ایک ملک۔ یہ صرف 121 ایکڑ پر مشتمل ہے، جہاں کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ کی رہائش ہے، جس کا سرکاری محل بھی یہاں واقع ہے۔ یہ مقام دنیا بھر کے مسیحیوں کے لیے مقدس مانا جاتا ہے۔ پورے ویٹیکن کی حفاظت سوئس گارڈ کرتے ہیں اور اٹلی اور ویٹیکن کے درمیان سرحد محض ایک آنے گرل سے قائم ہے، جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ویٹیکن میں موجود سینٹ پیٹرز باسیلیکا چرچ دنیا کے خوبصورت ترین چرچز میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے اندرونی تزئینات اور نقش و نگار حیران کن ہے۔ اٹلی کی 85% آبادی کیتھولک عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ 4% مسلمان اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ اٹلی کا موسم سردیوں میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جاتا ہے اور گرمیوں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہ ملک دنیا کے 5ویں نمبر پر سب سے زیادہ وزٹ کیے جانے والا ملک ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 60 ملین سیاح یہاں کا دورہ کرتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اٹلی کی خوبصورتی کی طرف۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں روم سٹی میں۔ یہ ہے روم کا ایئرپورٹ، خوبصورت اور جدید۔ ایئرپورٹ سے شہر کے مرکز تک آپ بس یا ٹرین کے ذریعے صرف 6 یورو میں جا سکتے ہیں۔ روم سٹی بہت ہی خوبصورت اور تاریخی ہے۔ ہر طرف قدیم رومن عمارات آپ کو نظر آئیں گی۔ جو بھی روم آتا ہے وہ سب سے پہلے کولوسیم کا ضرور وزٹ کرتا ہے۔ یہ رومن سلطنت کے دور کا ایک عظیم الشان تھیٹر تھا، جہاں گلیڈیٹرز اور جانوروں کی لڑائیاں کروائی جاتی تھی۔ یہ آج بھی تقریباً اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور دنیا کے عجائبات میں شامل ہے۔ اس کی ٹکٹ 16 یورو ہے۔ یہ کولوسیم 2200 سال پہلے بنایا گیا تھا اور یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہودیوں کے مقدس ٹیمپل کو رومن شہزادے ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے تباہ کیا اور وہاں سے سونا چاندی اور قیمتی سامان لوٹ کر روم لے آیا۔ اسی مال سے کولوسیم کی تعمیر ہوئی۔ اسی شہر میں آپ کو بہت زیادہ مجسمے دیکھنے کو ملیں گے، کیونکہ رومی سلطنت بت پرست تھی۔ روم میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی بہترین ہے۔ بسیں، ٹرین اور ٹرامز ہر جگہ دستیاب ہیں۔ ہر دوسری گلی میں آپ کو برانڈز کی شاپس نظر آئیں گی۔ اب چلتے ہیں ایک اور حیرت انگیز شہر کی طرف، وینس سٹی۔ یہ شہر روم سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ٹرین سے 3 گھنٹے جبکہ بس سے 7 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ وینس کے اسٹیشن سے باہر نکلیں گے تو ایک خوابوں جیسا شہر آپ کے سامنے ہوگا۔ اس شہر کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کوئی گاڑی نہیں چلتی، کیونکہ یہاں کی سڑکیں کنکریٹ کی نہیں بلکہ پانی کی ہیں۔ پورا شہر پانی پر آباد ہے۔ یہاں کی عمارتیں پہلے بنی یا پانی بعد میں آیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر اب تک ریسرچ جاری ہے۔ اس شہر میں 420 پل ہیں جو مختلف علاقوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ شہر بھی رومی سلطنت کے دور میں آباد ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیقی کی ابتدا بھی یہیں سے ہوئی۔ یہ شہر 118 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے صرف کشتی استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے مارکو پولو کا نام ضرور سنا ہوگا، وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ سالانہ 1 کروڑ سے زائد سیاح اس شہر کا وزٹ کرتے ہیں، اسی وجہ سے یہ شہر بہت مہنگا بھی ہے۔ رات کے وقت وینس کا نظارہ لاجواب ہوتا ہے، لیکن اس شہر کی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ ہر سال 2 سے 3 سینٹی میٹر پانی میں ڈوب رہا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ شہر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جن گلیوں میں پانی رکا رہتا ہے وہاں بدبو بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں فیشن کی دنیا میں، یعنی ملان سٹی کی طرف۔ یہ شہر اٹلی کا فیشن مرکز ہے۔ یہاں آپ کو انڈین اور پاکستانیوں کی بڑی تعداد دیکھنے کو ملے گی۔ سب سے زیادہ لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں۔ اس شہر میں بھی آپ کو قدیم رومن طرز کی عمارات نظر آئیں گی۔ دوستوں، اٹلی کے شہر روم سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک حیران کن ٹاور موجود ہے، جسے دنیا لیننگ ٹاور آف پیسا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ٹاور بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے ابھی گرنے والا ہے، لیکن حقیقت میں یہ صدیوں سے اسی طرح جھکا ہوا کھڑا ہے۔ اس کی تعمیر 12ویں صدی میں شروع ہوئی تھی اور اس وقت اسے سیدھا بنایا جا رہا تھا، لیکن زمین نرم ہونے کی وجہ سے یہ ایک طرف جھک گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے درست نہیں کیا گیا، بلکہ اسی جھکی حالت میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سیسیلین مافیا کی۔ آپ نے اکثر فلموں یا خبروں میں سیسیلین مافیا کا نام سنا ہوگا۔ یہ نام عام طور پر خطرناک گینگسٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس مافیا کا آغاز بھی اٹلی کے شہر سسلی سے ہوا تھا۔ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے اور آج بھی یہاں گینگسٹرز خاصی تعداد میں آباد ہیں۔ 19ویں صدی میں مختلف ممالک کے لوگ ان مافیاز کو اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ لفظ مافیا کا مطلب ہی ہے متعدد جرائم پیشہ گروہ۔ اب آتے ہیں اٹلی کے ایک ایسے شہر کی طرف جہاں کی تباہی نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ شہر ہے پومپائی، ایک ایسا شہر جہاں 2100 سال پرانی لاشیں آج بھی موجود ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو چلتے ہیں تاریخ میں۔ یہ واقعہ پیش آیا 1946 سال پہلے، جب لوگ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔
ایک آتش فشاں پہاڑ سے لاوا 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے نکلا اور پورے شہر پر پھیل گیا۔ لاوا کے ساتھ مٹی بھی تھی جو لوگوں کی لاشوں پر گرتی گئی اور انہیں اسی حالت میں محفوظ کر دیا جس حالت میں وہ مرے تھے۔ آج بھی ان کی لاشیں اسی شکل میں دیکھی جا سکتی ہیں، اسی لیے پومپائی کو لاسٹ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، اٹلی ایک تعلیم یافتہ ملک ہے۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% کے قریب ہے۔ بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ اٹلی میں مفت اسکالرشپس بھی دستیاب ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اٹلی کی ویزا اپوائنٹمنٹ لینا واقعی ایک مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درخواستیں بہت زیادہ ہیں اور نشستیں کم۔ 2025 سے پہلے اٹلی کا ویزا VFS یا BSL کے ذریعے اپلائی ہوتا تھا، لیکن اب ایمبیسی ڈائریکٹ ویزا آفر کرے، جس کی وجہ سے اپوائنٹمنٹ ملنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں اٹلی کا سفارت خانہ موجود ہے۔ اگر آپ ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ عام طور پر مارچ میں کھلتا ہے اور اس کے لیے آپ کو BLS کی ویب سائٹ پر جانا ہوگا۔ دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ اٹلی میں تنخواہیں کتنی ہیں؟ اٹلی میں عام طور پر 1200 سے 1300 یورو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، جس میں بس گزارا ہوتا ہے، پیسے بچانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب ایک سوال اور، کیا واقعی 1 یورو میں گھر ملتا ہے؟ جی ہاں، 1 یورو میں گھر ملتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ریزیڈنسی بھی دی جاتی ہے، لیکن شرطیں بھی ہیں۔ یہ وہ علاقے ہوتے ہیں جہاں لوگ مکمل طور پر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ان گھروں کو آپ کو اپنی جیب سے رینوویٹ کرنا ہوتا ہے، جو لاکھوں یورو کا خرچہ بن سکتا ہے۔ پھر آپ کو سالانہ ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو 1 یورو والا گھر سستا ضرور لگتا ہے مگر آسان نہیں ہوتا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔